السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں۔ مارکیٹ جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی ریز کیے تھے، اور خاص طور پر ہم نے یہی بات کی تھی کہ ان پوائنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جتنا جاننا ہے۔ تو اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے تو جس طرح مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے اس وقت، وہ ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی مارکیٹ کسی فیز کے اندر ہوتی ہے تو اس کے ہائیز بھی مل رہے ہوتے ہیں نئے، اور لوز بھی نئے مل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی اسی چیز پر کہ اس کا نیا ہائی نیچے ملا ہے ہمیں۔ وہ کوئی اتنی کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے جس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور اسی فیز کی جو کنڈیشنز ہیں وہ یہی کہتی تھی کہ 40,100 کا جو لیول ہے وہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کی جو کنڈیشنز کے اکارڈنگلی اس کا سپورٹ لیول بنتا ہے 40,100، اور وہی سپورٹ لیول آج مارکیٹ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا کوئی 30-35 پوائنٹ مارکیٹ اوپر ہی رہی ہے، اور آ کر آج اس نے پازیٹیو کلوزنگ دی۔ اٹ مینس کہ یہ جو سپورٹ لیول ہے اسے مارکیٹ نے آنر کیا ہے، اور اس کے بعد ایک اپورڈ کریکشن لے رہی ہے مارکیٹ۔ اب یہ ضروری نہیں کہ مارکیٹ اپورڈ کریکشن کوئی 2000 یا 2500 یا 1500 پوائنٹ کی ہی لے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ اپورڈ کریکشن مارکیٹ کی 500 پوائنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 800 کی بھی ہو سکتی ہے، اور 1200 پوائنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ناوا ڈیز کے جو حالات ہیں ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا، جیسے کہ سیاسی بحران ہے ہمارے ملک کے اندر، اور جو قدر و قیمت کم ہو رہی ہے روپے کی اگینسٹ ڈالر، یہ چیزیں اور معیشت وغیرہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو پھر اس کریکشن کو جو اپورڈ کریکشن آ رہی ہے اس کا پھر تعین کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں تک اوپر لے سکتی ہے۔ 41,000 اوپر کا جو لیول ہے یہ ہمیں مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، 41,000 تک کا، اور کنفرم نہیں ہے، بٹ یہاں تک یہ مارکیٹ آ سکتی ہے، پاسبل ہے۔ تو اوپر جو ریزسٹنس ہے وہ 41,000 کا ہم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 41,000، اور نیچے سپورٹ جو ہے آج کا لو وہی اس کی سپورٹ رہے گی۔ یہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس یہاں پر ہوگے۔ جہاں تک بات ہے والیوم کی، والیوم آج تھوڑا کم ہوا ہے کل کے والیوم کے بنسبت۔ کل اس کا 102 ملین کا تھا، آج کا اس کا 69 ملین کا ہے، اور آر ایس آئی بھی جو ہے نیچے مزید کنٹینیو کرنے سے سائڈ پر ہو چکا ہے۔ اب یہ سائڈ بالکل فلیٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، سائڈ میں ہے، اور اس کی کل کی پوزیشن اس کو مزید واضح کرے گی۔ اب یہ 2-3 چیزیں جن کے اوپر ہم نے کل ڈسکشن کی تھی اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ جب تک معاملات بیچ میں جو ہیں اسٹکڈ ہیں تب تک مارکیٹ بھی کوئی اپنا پازیٹیو ایک کردار ادا نہیں کر سکے گی، ڈپریسڈ رہے گی، پریشرائزڈ رہے گی، اور اس پریشر سے نکلنے کے لیے مارکیٹ کو ایک مستحکم گورنمنٹ چاہیے، اور روپے کا مستحکم ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ سیاسی عدم جو اعتماد ہے آج کل جو ہمارے کنٹری میں چل رہا ہے، یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو 22 تاریخ کا آئی تھنک پنجاب کا وہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ کا جو منصب ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کون بیٹھتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ ریئیکٹ کر سکتی ہے، وہ بھی جسٹ انٹرا ڈے کا ریئیکٹ ہوگا، کوئی زیادہ اس کے اوپر افیکٹ نہیں پڑنے والا، بٹ مین امپورٹنٹ جو ہے وہ اکانومی کے اوپر ہی ہے۔ ڈالر جس طرح انکریز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جن کے پاس ڈیلیوریز موجود ہیں، اسٹاکس جو اس کے پاس پہلے سے پریویس بائنگ موجود ہے جن کے پاس، وہ ہولڈ رکھ سکتے ہیں، کوئی سا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جسٹ مارکیٹ اپنے لو ڈیفائن کر رہی ہے، باٹم آؤٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اب وہ جو بھی لو ڈیفائن کرتی ہے اس کے بعد اسی طرح کنسولیڈیٹ اینڈ ایکومولیٹ ہوتی ہوئی آگے کی طرف چلنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی چیزوں کا کلیئر ہونا بھی ساتھ ساتھ وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر ان کو ہم ساتھ میں ڈیلی بیس پر ڈسکس کر رہے ہیں، اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو آج کی پرفارمنس جس طرح سے مارکیٹ کی آئی ہے، آئی تھنک 70 پوائنٹ کے اراؤنڈ جو پلس پوائنٹ ہیں، کوئی اتنے زیادہ یہ 100 پوائنٹس کے اندر یہ جو کہ پلس کیے ہیں مارکیٹ نے آج۔ تو اس میں جو کلوزنگ ہے 40,459 کی ہے۔ سیمنٹ سیکٹر پازیٹیو کلوز ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ انجینئرنگ سیکٹر زیادہ اس کے پازیٹیو کلوز ہوئے ہیں،
آٹو میں ملا جلا رجحان ہے، فوڈ، فارما میں زیادہ اسکرپٹ نگیٹو ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی اور انرجی بھی ملا جلا رجحان ہے، بینکنگ سیکٹر، مسیلینیس. تو آج مارکیٹ کا تقریباً ملا جلا رجحان ہی ہے، کوئی اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں مل رہی ہمیں ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ میں. لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو 40,100 کا لیول ہے یہ ہے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اکارڈنگ اس کے لو، اس کی جو سپورٹ بنتی ہے. لیکن جو جتنی بھی اس کے اگینسٹ یا اس سے ہٹ کر جو امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کے اکارڈنگلی ایک اور لیول آپ کو میں نے دیا ہوا ہے جو کہ اس سے نیچے بنتا ہے، جو کہ 39,600، 400، 700. یہ لیولز بھی ممکن ہے کہ مارکیٹ اس کو لے سکتی ہے کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں ان کے بنسبت یہ ریٹس مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ جو شیئر بہت زیادہ اوپر کنسولیڈیٹ کر چکے ہیں وہ اپنے نیو لو کی طرف تو نہیں جائیں گے، بہت مشکل ہے. بٹ جو اپنے لو یعنی کہ باٹم پر ٹریڈ کر رہے ہیں، بالکل لویسٹ پرائز پر ٹریڈ کر رہے ہیں، نئے لو کے قریب وہ نئے لو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نئے لو ڈیفائن کرنے کے بعد وہ باٹم آؤٹ ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے کی بات ہوگی. آئی ہوپ کہ یہاں تک تو کلیئر ہوا. انشاءاللہ اسی کو پھر نیکسٹ کنٹینیو رکھیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.